السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات۔ وسیم رضوی لگاتار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے آ رہا ہے اور قرآن مجید کی مخالفت اور قرآن مجید کے اوپر حملہ کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس معاملے پر ہم نے مولانا مقصود عمران صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو مولانا نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ میں کہیں مصروف ہوں، لیکن میں آپ کو بعد میں ملوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماؤں کے دلوں میں ایسی بات ڈالی کہ مقصود عمران صاحب نے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم سے بات کر کے ان کی اجازت لے کر تمام مسلک کے علماء کرام کو یہاں پر جوڑا گیا۔ اس میں بہت جلدی میں یہ یہاں پر جوڑنے کا مقصد تھا، تو بہت مختصر علماء کرام آئے اور تمام مسلک کے علماء تھے اور شیعہ کے عالم دین بھی یہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنا بیان پیش کیا ہے اور میں کمشنر آفس کے باہر موجود ہوں، جہاں پر مولانا مقصود عمران صاحب اور دیگر علماء کرام اور شیعہ کے عالم دین سب کمشنر آف بنگلور سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے انہوں نے اس کے بارے میں بات کی۔ تو آئیے ناظرین، ہم انہی حضرات سے جانتے ہیں کہ وسیم رضوی کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے اور لیگل ایکشن کیا لیا جائے گا۔ بورڈ کا اس نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی بیہودہ قسم کی باتیں بیان کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ بالکل پاگل سا ہو گیا ہے، مجنون سا ہو گیا ہے۔ چونکہ اس طرح کے پاگلوں کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں تو مناسب نہیں ہوگا۔ شہر کی تمام جماعتوں اور خاص طور پر ہمارے حضرات علماء اکرام اور شیعہ برادری یہ سب مل کر بہت جیسے ہی یہ ویڈیو عام ہو رہا تھا، کمشنر صاحب سے ملاقات کرنا طے پایا۔ ایک آدھے گھنٹے کے اندر ہم تمام علماء اور یہاں بنگلور کی جماعتیں کمشنر صاحب سے ملاقات کر کے صورتحال کو سمجھایا، بتایا کہ یہ کتنی نازک حالت ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم علماء اکرام نے اور جماعت والوں نے 3 باتوں کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس پر یوپا لگایا جائے۔ جیسے دوسروں پر آپ یوپا لگاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ دہشت گرد ہے اور دہشت گرد کے کام کر رہا ہے اور پورے یہاں کے امن کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پر سخت سے سخت قانون لگنا چاہیے اور دھارا لگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے جو گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھا ہے، اس کتاب کو پورے ورلڈ سے اس کو بین کر دیا جائے اور ہمارے اس ملک سے بین کر دیا جائے۔ یہ کسی بھی طرح یہ پبلش نہیں ہونی چاہیے اور یہ دکانوں میں نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو بین کرنا چاہیے۔ اور ہماری جماعتوں کے مختلف نمائندوں نے مل کر بہت ہی ہمارے کمشنر صاحب کے سامنے تفصیلات رکھی، تو کمشنر صاحب نے بہت اطمینان کا اظہار کروایا کہ آپ نے جو باتیں رکھی ہیں آپ تحریر میں لکھ کر دیجئے، ہم اس کو قانونی طریقے سے جو کچھ کروانا ہے ہم ضرور اس پر کارروائی کریں گے۔ ہم اس میں ذرا بھی جھول نہیں برتیں گے، خاموش نہیں رہیں گے۔ قانون جو بھی ہم کو اجازت دیتا ہے اس پر مکمل کھل کر کام کریں گے۔ ہم یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے کام نہیں بلکہ بڑھ کر کام کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر کے پولیس کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور ڈی سی پیز یہ سب مل کر فوراً ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے اس بات کا انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ قانونی کارروائی چھوڑ کر کوئی بھی کام نہ کریں، کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ اشتعال انگیز نہ ہو۔ اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے طور پر اگر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروا سکتے ہوں تو آپ اپنے ضلعوں میں یا اپنے تعلقہ جات میں یہ کروائیں۔ اور اسی طرح وکیلوں سے آپ رابطہ کر کے، ہمارے ہائی کورٹ کے بھی سینئر وکلاء ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے وہ قانونی طریقے سے جو بھی کارروائی آپ انجام دے سکتے ہیں انجام دیں، تاکہ پھر دوبارہ اس طرح کا کوئی پاگل آزاد ہو کر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ ہم کو اس پر مکمل طور پر قانونی کارروائی کر کے لگام لگانا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود صاحب نے جس طرح بیان فرمایا بیان ایسا ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ وسیم نے، جس کو ملت مسلمہ سے، ملت تشیع سے ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین نے اس کو خارج قرار دے دیا ہے، خارج کر دیا ہے، جبکہ اس نے اس سے قبل وہ 26 آیات قرآنی کا انکار کیا تھا اور پھر یہ سپریم کورٹ بھی گیا تھا، وہاں بھی اس کا کیس ریجیکٹ کر دیا گیا، مسترد ہو گیا، 50,000 کا جرمانہ بھی لگا گیا۔ مگر اس کے باوجود ابھی جو یہ کلپس اور یہ اس کا جو بیان
وائرل ہو رہا ہے 3 دن پہلے سے، تو اس سلسلے میں ہم تمام کے تمام افراد پولیس کمشنر اور یہاں کے تمام کے تمام ذمہ داران سے ملاقات کر کے صورتحال سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے، واقف کرایا گیا ہے کہ یہ نقص امن کا معاملہ نہ ہو جائے، کہیں انتشار نہ پیدا ہو جائے، کہیں امن و سکون غارت نہ ہو جائے۔ تو کمشنر صاحب نے ہم لوگوں کی بڑی اس قدم کی بڑی سراہنا کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ حالات کو سمجھتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ جو بھی قوم ملک اور اسٹیٹ کا قانون ہوگا اس اعتبار سے ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس اعتبار سے اور جو وسیم رضوی نے جس طرح کا جو بیان دیا ہے اس کو پہلے ہی ہمارے ملت و ہمارے نجف اور ایران کے علماء اس کو دین سے خارج قرار دے چکے ہیں۔ تو لہذا جو اس نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والے صفات میں جو اس طرح کی گستاخی کی ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آ کر کے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، ہم اس کی باتوں کو یکسر سرے سے خارج کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کا دین اسلام سے، دین تشیع سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہاں اس کا کوئی یہاں سے رابطہ نہیں ہے۔ اور جیسے کہ جناب مولانا مقصود عمران صاحب نے جو حکومت سے مطالبہ کیا ہے، اور کمشنر صاحب، پولیس کمشنر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ کتاب جو اس نے لکھی ہے کہ جو سراسر وہ پیغمبر کی عظمت اور ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی منزلت، ان کی رفعت کے یکسر خلاف ہے، جس کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ اس کتاب کو بینڈ لگایا جائے، اور کسی بھی پبلیشر، کسی بھی بک سیلر، کسی بھی ادارے اور کسی بھی دکان پر وہ کتاب نظر نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام کے تمام امت مسلمہ چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو ملک کے قانون کے تحت دہشت گردانہ تحریک کو ہوا دینے کی صورت میں اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ امن و سکون اپنے ملک کا برقرار رہے۔ جیسے ہم تمامی حضرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اسلام کے مخالف، قرآن کے مخالف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف زبان درازیاں کی جا رہی ہیں، اور وسیم رضوی یہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی بولتا ہے زہر بولتا ہے، جب بھی اس کی زبان کھلتی ہے تو اسلام کے خلاف کھلتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے شیعہ عالم نے کہا کہ ہم نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا، خارج کیا نہیں کیا، جس طرح سے وہ جملے بول رہا ہے وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک اس طرح کی ایک تنظیم نکلی ہے جیسے کہ تسلیم نسرین ہے، سلمان رشدی ہے، اسی کی طرز پہ یہ کام کر رہا ہے۔ ہم کسی حال میں بھی اس زبان درازی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ریاست کرناٹک شہر بنگلور میں کمشنر صاحب سے ملاقات کی کہ ابھی معاملات اس طرح کے خطرناک ہیں کہ اس طرح سے وہ ہمارے قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ تو کمشنر صاحب نے بھی اور اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ ہوئی، انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے اس کام کو کریں گے۔ تو میں مرکزی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ اس زہریلے انسان کی زبان کو بند کیا جائے، یا کسی مینٹل ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا کر اور جیل کی سلاخوں میں اسے ڈال دیا جائے۔ اس طرح کی زبان بولنے والوں سے ایک مذہب کا نہیں بلکہ ایک ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ملک کے نقصان کو بچانے کے لیے میں مرکزی حکومت سے گزارش کروں گا کہ اس پر جتنا سے زیادہ ہو، اس پر زیادہ سے زیادہ اس کو جیل میں سلاخوں میں ڈال کر، اور اس کی تمام ملک کے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تمام اپنے اپنے علاقوں میں FIR اس کے نام پر کریں، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی ہمارے ملک کی امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وسیم رضوی ایک شیطان ہے، گٹر کا کیڑا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس کو آیت اللہ سستانی صاحب اور یہاں کے پورے علماء، شیعہ علماء مل کر اس کو خارج کیے ہیں۔ تو اس کے سٹیٹمنٹس کو جو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم کے بارے میں جو بھی کہہ رہا ہے، قرآن شریف کے بارے میں، اس کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت کرناٹک، حکومت ہند سے، جب آپ ایک لائر کو اریسٹ کر سکتے ہیں جو فیکٹ فائنڈنگ مشن جاتا ہے تریپورہ میں، ایک جرنلسٹ جاتا ہے رپورٹ کرنے، اس کو اریسٹ کرتے ہیں آپ، یہ جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے اس کو کیوں یو پی گورنمنٹ اریسٹ نہیں کر رہی ہے؟
मैं डिमांड करता हूं यूपी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, वसीम रिजवी को इमीडिएटली यूएपीए से अरेस्ट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम रोड पे आएंगे। और दूसरा, ये बुक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो बुक के छापा है, पब्लिश किया है, उसको थ्रू आउट इंडिया नहीं अपील करे, पूरे एम्बेसीज को लेटर खिंचाए कि इस बुक को टोटली आउट ऑफ सर्कुलेशन करना है। दूसरा डिमांड है मेरा ये। तीसरा डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट है ये तीसरा, मैं पूरे मोमिनीन मोमिनात को, पूरी पब्लिक को अपील करता हूँ, इसके स्टेटमेंट्स में बहकावे में ना आए। इंशाअल्लाह लीगल कार्रवाई करेंगे, इसको हम अरेस्ट करेंगे ही करेंगे। शुक्रिया।